نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں بعد میں کہا، بعد میں کہا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ہاں اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، پوچھنے کے رکھیے گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیت القدس پہ، بیت القدس پر یہ اخلاقی رائٹ ہے نا، وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے، ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پہ کہہ رہے ہیں، انسانی حقوق کے سوال اوپر یہ کہہ ہے رہے کہ ہیں، یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا سلطان عبدالحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا، بہت مقروض تھا، اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قرضہ آپ کا ادا کر دیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کے خلاف، لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ، تو یہ کہ جب وہاں پر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق دیا گیا ہے تب وہ آئے ہیں نا وہاں پر، بھائی وہ اور بیچی فری تو نہیں آئے، وہ یہاں پہ ایسا تو نہیں کہ ایم این اے نے قبضہ کر لیا پلاٹ کے اوپر، نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے پیسے دیے، ان کے پاس فردیں موجود ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، ملکیت ہے ان کے پاس، پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کی، یہ تو ہماری جگہ تھی، کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر، یہ ضرور ہے، یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے، اس نے کہا چلیں 2 لاکھ اس کا مطلب ہے 3 لاکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے، دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ، یروشلم پہ، آپ اخلاق کو دین سے علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی یا تمہاری اس میں ملکیت ہے، اسے کہا گیا اور ہے، بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا، اس کو چھوڑیے آپ، بکہ کے لفظ جو وہ لائے ہیں وادی بکا بنا دی ہے، وہ بکہ ہی تھا وہاں پر، لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، آپ نے اس کو بابرکت بنایا ہے، لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا، قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی، کس کے لیے؟ آپ کے لیے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے، نہیں، تو قرآن جو وہاں پر آباد تھے ان کا دیکھیں نا حق جی، تھا، ان سے چھیننے کا حق ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں ہم تو جغرافیکل باؤنڈری سے بلیو ہی نہیں کرتے، ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں، تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھلا جو چاہے ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں، آپ کا ہے ہی نہیں، ہاؤ کین یو میک رولز ان اے پلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں، اب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو، یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں کہہ رہے ہیں نا، آپ جائیے اس کو 1918 کے بالفور ڈکلیریشن سے لیجئے، اس کے بعد جو ہے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اس کو ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے، میرا تھیسس یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے، انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں، یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے، مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا، اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ قبلہ دوم ہوا، اس عرصے میں قبلہ دوم ہوا، لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے، اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو یا آپ سے ناراض نہ ہو، بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہے، ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا، بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، وہی ہم پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، وہاں انہوں نے پہلی اذان دی، وہاں انہوں نے پہلا طواف کیا، جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب ہے نا، تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا تھا، دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت نوح ہیں، اس کے بعد حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، یہ تو بشمار انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کی پھر یہ 3 شاخیں بنی ہے، سیمیٹک جو 3 مذہب ہیں، اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کا بنایا ہے، آج بھی یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں انہیں جو ہے وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا، لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بس وہاں تو مہر لگ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا، اب بھی ہے خانہ کعبہ ہی، پہلے بھی تھا، ایک عرصے میں 16 مہینے بیت المقدس، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات
یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا؟ آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو، غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دوئم کہنا اس کو؟ میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے، اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینے آنے کے بعد، پہلے 16 مہینے وہ بعد میں پھر خواہ کعبہ، لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ خیمہ ہوتا تھا، رائٹ، وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، سوری میں آئی ایم انٹرجیکٹنگ اوور ہیئر۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہیں سے شروع کریں گے اپنی بات جب ہم بریک سے آئیں گے، ایک کوئک بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس کرتے تھے تو ان کا جو خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی، تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربان گاہ جو ہے جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف، جنوب کی طرف۔ یہ ان کا ٹینٹ تھا جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپل سولومن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صحرا کے اندر تھے یا وہاں، تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہی تھا، ان کا بھی قبلہ وہی تھا۔ تو اس اعتبار سے قبلہ اول اصلی قبلہ بیت اللہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے، نماز پڑھی گئی ہے، اس اعتبار سے بعض اوقات اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عذاب قبر، جی، میں نے کتاب بھی پڑھی، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں تو عذاب قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر یہ ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، النار یعرضون علیہا، عشیا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، تو پیش کیا جاتا ہے۔ یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار، قیامت کے دن وہ داخل کیے جائیں گے، یوم یقوم الحساب۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے اصل داخلہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک انٹرمیڈیری فیز ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی کچھ سیمی کانشسنس، یہ ہم نہیں کہتے قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ عالم برزخ ہے، یہاں روح تو قبضے میں، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلے گئے، روح تو قبضے میں۔ اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا شکل رہتی ہے۔ اصل میں عالم برزخ، عالم قیامہ، اس کے بارے میں جو کچھ معین کر کے بتا دیا گیا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کے اندر خام خواہ کے جو چیزیں ہیں، غلط باتیں بحث میں۔ تو اس کا مطلب یہ ساری جو کتابیں ہیں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آدمی پڑھ کے ہی لرز جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، یہ چونکہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے۔ پہلے آپ نے صرف اصولی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، سورہ الفرقان کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب کی کیفیت ہے۔ اس کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص نے امتحان دیا ہے اور اب اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں، تو رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو رہا، پہلے جان سوکھ رہی ہوتی ہے اس کی کہ جو بھی نتیجہ نکلنا مجھے تو معلوم ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، بہت سے چہرے سوکھے ہوئے ہوں گے، انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک۔ لیکن یہ بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا۔ نہیں، کس نے کہا ہے پہچانیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے، اون نہیں کرے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی۔ بیسیکلی تو قرآن مجید میں قیامت کے دن کا حساب ہے، تو قبر کے اوپر ہماری قیاس رہی ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بتانا، یہ عالم برزخ، آپ لفظ قبر کہیں، اب ایک شخص سمندر میں ڈوب کر قبر تو نہیں ہے۔ لیٹ می ریفریز، کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہے اصل میں۔ عالم برزخ میں تو آپ کی روح قید ہے، جی، آپ کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں قید ہے، لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے عالم برزخ میں انسان ہے، اور وہ کس کیفیت میں وہ ہم نہیں جانتے۔ ویسے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے، مرے تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان پر بھی جو ہے جیسے کہ حضور نے کھڑے ہو کر جس یعنی گڑھے کے اندر دفن کیا تھا کفار کے جو مرے ہوئے لوگ تھے، ان سے خطاب کیا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ اور ہے عالم برزخ کے اندر اہل ایمان